علامہ صاحب یہ جو نظر کے حوالے سے بات چیت ہے تو اس میں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جی ماں کی پیار کی نظر کی بھی لگ جاتی ہے اور حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور جب اسپیسیفکلی جب دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ آسمان اور دنیا میں جو بھی ایسی نظر ہے، پیار کی نظر ہو یا بد کی نظر ہو، وہ سب دور ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے میں سب سے پہلے عرض کروں کہ اچھے لوگوں کی نظروں میں رہنا شروع کر دیں تو بری نظر سے خود بچ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اچھا یہ جو ہم لیکن نظر کبھی کبھی کہتے ہیں نا خود بھی آپ بہت خوش ہو نا تو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. جی یہ بھی ہے اس میں. اور دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے گا یہ تو متفق ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، بات موجود ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی مختلف بتائی گئی ہیں کہ باوضو بھی رہے آدمی اور ایمان اور عقائد اس کے مضبوط ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو، نبی مکرم کی ذات پر یقین کامل ہو. چنانچہ یہ چیزیں اگر ہم خود سے اپنے پاس سے پرووائڈ کریں گے نا تو دیکھیے قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سارے جادوگروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کنٹرول نہیں چل سکتا. تو یا تو اب آدمی خود طے کر لے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں نے عبادت میں کوئی کمی چھوڑی ہے، میرے عقائد میں کوئی مسئلہ ہے، میرے اللہ کے بھروسے پہ یقین میں کوئی مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات یہاں آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر کے حوالے سے دیکھیے یہ تو طے ہے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم کسی کو پازیٹیولی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ہم اس کی اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو، بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا بنایا، بہت اچھا یہ کیا. ایک مرتبہ حسد کے جذبے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو نظر میں فرق ہو جائے گا. ماں کی جو نظر ہے یقیناً یہ ہماری نظر نہیں ہے. البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود جب ماں دیکھ رہی ہوتی ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کے لیے ماشاءاللہ کہ اللہ نے کتنا خوبصورت تجھے بنایا، اللہ نے تجھے کیسی آواز عطا کی. چنانچہ یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے. اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی بتائی گئیں. سورۃ الناس کی کثرت انسان کرے، باوضو ہمیشہ رہے. یہ چیزیں اگر انسان اپنے پاس سے کرے گا، لباس پاک رکھے، نظافت کا لحاظ رکھے، اپنے جسم کی صفائی کا لحاظ رکھے، یہ چیزیں اگر اپنے پاس سے کر دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ 2023 میں بھی شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ پہ بات بات پہ جادو کر دے گا. نظر بدل. سب سے اچھی بات یہ کی کہ کون اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے رب سے زیادہ تو کوئی کسی کی مجال ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے یقین ہی کر لیا کہ یہ آدمی یا یہ جادوگر یا یہ شخص اتنا پاورفل ہے کہ اس کی چیزوں کا اثر میرے پہ ہو جائے گا، تو پھر رب کی طاقت کا آپ ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں. معاذ اللہ، اس سے بچیے. اور رب کی طاقت کو ظاہر ہے سب سے اوپر جانی کہ میرا رب نہیں ہونے دے گا. علامہ صاحب اگر یہ تو ایمان کا ایک تقاضا ہے جو میں نے بات کی ہے کہ اللہ پر، اپنے رب پر اعتقاد، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم وضو میں نہیں رہتے، ہم نماز ادا نہیں کرتے، بہت سے لوگ دوسری کیئرلیس ہو جاتے ہیں زندگی میں، اثرات بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے پڑھنے والے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بہرحال برحق تو ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی مجرب آسان نسخہ بتائیے مجھے. جی میں بتاتا ہوں، لیکن میں علامہ صاحب کی بات کو، ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میری والدہ کا اپروکسیمیٹ 2000 میں بائی پاس آپریشن ہوا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپریشن واز سکسیزفل، لیکن اس کے بعد ان کو کمپلیکیشنس آ گئی بہت ساری. اور میں نے اینڈوکرائن سے لے کر ہارٹ اسپیشلسٹ لے کر رینل اور اپنا نیفرولوجسٹ سے لے کر جتنے بھی پاسبلٹیز تھی، میں بھی ڈاکٹر، چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر، والد صاحب بھی ماشاءاللہ اس سلسلے میں بڑے ایکٹیو، لیکن کوئی وہاں پر سب ایک اوکے کی ساری رپورٹ، ساری انویسٹیگیشن ٹھیک تھی. تو پھر بیماری کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ذہن اس طرف گیا، چلے جی وہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اور یہ حق ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے نا. اس کی طرف آئے، ٹریٹمنٹ نہیں ہوا. کسی نے، میرے بہنوئی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ یہ کالا جادو کر دیا، کالے سے جائے گا. تو اب میں کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو گھر پر لال رنگ کی پوٹلیاں بندھی ہوئی، اور اماں سے کہا گیا کہ صاحب یہ آپ نے جو ہے وہ کھانا، گوشت ووشت نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر نان مسلم ہوتے ہیں، ان کے ہاں گوشت ممنوع ہے. تو وہ یہ کیفیت ہوئی. تو میں نے اپنے پیر صاحب کو کرما والا شریف میں، میر طیب علی شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو فون کیا کہ حضرت یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں شیطانی علم ہے، شیطان سے جائے گا. تو آپ نے ایک جملے کے اندر، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے ملاتے بھی ہیں اور اللہ سے ملانے کے اسباب بھی بناتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. ایک ہی جملے میں انہوں نے سارا معاملہ صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شیطانی علم شیطان سے جائے گا؟ ہاں ایسا ہی کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے شیطان بڑا ہے یا رحمان بڑا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. جب رحمان بڑا ہے تو رحمان کی جانب رجوع کی، بے شک، اور پھر اس کا علاج کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا. موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثالیں یہاں پر پیش کی گئی. وہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ کہ اپنا عصا پھینکو، اور جیسے ہی پھینکا وہ اجدہا ان کو کھا گیا. جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا تو یہ جو ہے نظر فریب تھا، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا نبی کامل ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ.
کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں سجدے میں جا کر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں. بعد میں فرعون نے دھمکی کی تجھے کاٹ دیں گے پھانسی چڑھا دو, پھانسی چڑھا دو, لیکن اس پہ ایمان سے اب ایمان کی دولت مل گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایمان کی میں تھوڑا ایمان کی دولت مضبوط کیجیے, اللہ پر مضبوط, اغلبن انا وغسلی, اللہ کے رسول غالب ہیں, بے شک کر کے دیکھیے. اور اس کے یہ ہر بعد مسلمان کا ایمان ہے. اگر کسی کو یہ فیل ہو, دیکھو نظر میں کیا ہوتا ہے, آپ کو ڈس ایریونٹیشن ہوتی ہے, آپ کو وہ چیزیں جو رکھی ہیں بھول جاتے ہیں, آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتا ہے, آپ کو ڈراؤزی ایک دم ہو رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, آپ کو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے. اگر ایسی کوئی انڈیکیشن آ جائے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم حسنین کریمین پر وہ دم کیا کرتے تھے جو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. یہ دعا اگر آپ گوگل کریں گے, آپ کو نظر پڑھیں یہ دعا ماشاءاللہ. انی اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ. ٹھیک ہے نا, یہ نظر بد کی دعا ہے. دوسرا میں طریقہ بتاؤں کہ بالٹی کے اندر پانی بھر کر آپ اپنے ہاتھ یہ ڈال لیجئے, آپ درود شریف 7 مرتبہ پڑھیے, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیے, سورہ آیت الکرسی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے, اور 7 مرتبہ آپ نے چاروں قل پڑھنے, اور اس کے بعد آخر میں اچھا یہ 7 کا ہنسا بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کر کے وہ پانی اپنے پر بہا لیجئے. یہ اسلامی طریقہ ہے نظر بد سے بچنے کا, انشاءاللہ نظر اتارنے کا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نظر لگ گئی ہے تو اسے محفوظ. اول و آخر درود شریف ہوگا جی, اول و آخر درود 7 دفعہ مقبول ہے نا, مقبول کو شروع اور آخر میں رکھ لیں گے, بیچ والا وہ بھی, کیونکہ عمومی طور پہ ہم 11 دفعہ درود پاک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں 7 دفعہ.